صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین سنتے ہیں اور نیت بھی کرتے ہیں ان پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تمہیں کسی نعمت سے نوازے اور تم اس پر ہمیشگی چاہو تو اس پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے اگر تمہیں رزق میں تاخیر محسوس ہو تو استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی کثرت کرو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ پاک نے دنیا کو حکم ارشاد فرمایا ہے، اے دنیا جو میری عبادت کرے تو اس کی خدمت کر اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تھکا دے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں صدقے کے ذریعے ان کے صدقے کے ذریعے رزق میں اضافہ اور زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لو۔ اللہ اکبر۔ نمبر 5، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے سود کو اس لیے حرام کیا تاکہ لوگ بلائی کرنے سے نہ رک جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک فضول خرچی کرنے والے کو محروم کر دیتا ہے۔ بچیے فضول خرچی سے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے دین میں لڑائی جھگڑے سے بچو کہ یہ دل کو مصروف رکھتا اور نفاق یعنی منافقت پیدا کرتا ہے۔ دین میں لڑائی جھگڑا اللہ پاک اس سے بچائے۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میانہ روی اختیار کرنے والا تنگ دست یعنی غریب نہیں ہوتا۔ غربت سے بچیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میانہ روی اختیار کرنے والا تنگ دست یعنی غریب نہیں ہوتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پرہیزگاری سے افضل کوئی زیادہ راہ نہیں، یعنی پرہیزگاری سے افضل کوئی سامان سفر ہی نہیں۔ فرماتے خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ فرماتے جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور فرماتے جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو ہم ان کا وہ نیاز کرتے ہیں جس کو کنڈے بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جو کھانے والے ان کی نیاز کھانے والے ہیں اللہ پاک ان کو ان کے فرامین پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر آپ پرہیزگاری اختیار کریں گے تو یہ سامان آخرت کے لیے بہترین ہے۔ آپ فرماتے پرہیزگاری سے افضل کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، پرہیزگاری سے افضل کوئی سامان ہی نہیں ہے۔ سامان سفر جو ہے زیادہ رکھے تھے سامان سفر کو، فرماتے یہ بہترین سامان سفر ہے پرہیزگاری۔ فرماتے خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرماتے جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں۔ جہالت کی وجہ سے ہی سارے مسائل کھڑے ہوتے۔ اگر علم ہو تو پھر نہ لڑائی ہوگی، علم ہو تو پھر آپس میں اتفاق و اتحاد رہے گا، لیکن افسوس جہالت کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح فرماتے جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں، تو جھوٹ کی بیماری سے بچیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔